امریکن پریزیڈنٹ UAE میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر مسلمان بچیوں کو ان کے حکمران نے ہیئر فلپنگ ڈانس کے اوپر مجبور کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری نظریں تو شرم سے جھک گئیں۔ بائی چانس ہی میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو پیرلل میں ایک ویڈیو کھلی، اور وہ بھی کسی انڈین چینل کی تھی اور کافی زیادہ ویورشپ تھی۔ اس پہ میں نے وہ صرف تھمبنیل دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کو چلا کے دیکھا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا حال ہے، وہ مسلمان حکمران جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت خاصہ ہے وہ عرب کے مسلمانوں کی طرف ہے، بعثت عامہ تو آپ کی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ لیکن جو بعثت خاصہ ہے وہ ام القریٰ یعنی کہ مکہ اور ان کے ارد گرد کے رہنے والے عرب کے لوگوں کے لیے، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا۔ اور آج عربیوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کو اس طریقے سے ان کے بالوں سے ڈانس کرنے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ایک ایسے حکمران کا استقبال کرنے کے لیے جو اس ملک کی سپورٹ پہ کھڑا ہے جو عرب کی بچیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں۔ وہاں کی بچیاں شہید ہو رہی ہیں، ان کا جینوسائیڈ کا معاملہ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم عرب کی بچیاں ان حکمرانوں کے لیے استقبال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مجھے تو وہ منظر دیکھ کر لگا کہ یہ کوئی رومن دربار ہے اور عورتیں غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں ان لبرل سے پوچھوں گا جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آج وہ کدھر مرے ہوئے ہیں؟ کیا عورت کو آپ نے کموڈٹی بنا کے پیش کرنا ہے؟ مسلمان حکمرانوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے، انہوں نے تو لعنت کمائی۔ اور مسلمانوں کے سپیکرز کا قرض اتارنے کے لیے میں اپنے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں کہ یہ ظلم ہوا، لیکن لبرلز کا بھی کام ہے کہ وہ بولیں۔ یہ عورتوں کی تذلیل کرنا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بیسک ہیومن رائٹس دلوائے تھے عورتوں کو، پہلی دفعہ اس زمانے میں عورتوں کا وراثت میں حصہ رکھا۔ قرآن حکیم کی 4 جو بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورۃ النساء ہے، جس کا نام ہی ہے عورتیں۔ سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ہے، سورۃ النساء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسے ہوئے طبقے کے حقوق بیان کیے، وراثت میں حقدار بنایا۔ وہ بچیاں جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی نا۔ یہاں تک کہ سورۃ النساء میں المحصنات کہا گیا ان آزاد عورتوں کو کہ یہ قلعے میں بند ہیں۔ کیا زبردست ورڈ یوز ہوا ہے، محسنہ ہیں عورتیں۔ اسلام نے انہیں محفوظ کر دیا ہے اپنے باپ کے قلعے میں اور خامند کے قلعے میں۔ جس طرح قلعے میں آ کر اگلے زمانوں میں لوگ محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتے تھے کہ باہر سے کوئی فوج حملہ آور نہیں ہو سکتی، آزاد عورت کو بھی محسنہ کہا جاتا تھا کہ یہ قلعے میں بند ہے، اس کے اوپر اس کے والد کا سایہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خامند اس کی حفاظت کرے گا، بچہ جوان ہوگا تو وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ محسنہ تھی عورت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے یہاں تک کہ ان کی شادی کر دے، میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اس معاشرے کے اندر جہاں لوگ بچی پیدا ہونے کے اوپر دفنا دیا کرتے تھے اور کسی کو شکل نہیں دکھایا کرتے تھے، یہ ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رپورٹ کی۔ اور آج تم نے UAE کی بچیوں کو
ایک حکمران کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کیا، تم نے رسول اللہ کی روحانی بچیوں کو ذلیل کیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں تو پوری امت رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے۔ یہ نبی الاسلام کی بچیاں ہیں روحانی طور پر، اور عربی بھی ہیں، ڈبل نسبت ہے، عرب کی نسبت بھی حاصل ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید زیادہ بغیرتی دکھائیں، اگر غیرت کے نام پر آپ اس قسم کی ترقی حاصل کر رہے ہیں تو لعنت ایسی ترقی کے اوپر۔ یہ ترق ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گند، یہ ترقی نہیں ہے، یہ گند ہے، غیرت کے بدلے میں آپ نے حاصل کیا ہے۔ محمد بن سلیمان، ٹھیک ہے تم سعودیہ کو ترقی دو، لیکن یہ ترق تو نہ کرو۔ اس نے بھی لائن میں وہ مرد و عورت کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک ایک آ کے جو ہے نا وہ ٹرمپ کے ساتھ مسافہ کر رہی ہے، چلے حجاب کسی حد تک کیا ہوا تھا۔ تو یو اے ای کے حکمرانوں نے کہا کہ اتشائی کوئی نہیں، ہم اس سے اگلی بات کوئی کریں گے۔ میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگلے کسی عربی ملک میں گئے تو یہ معانقہ بھی نہ کروانا شروع کر دیں۔ اب پوری دنیا کے مسلمان عرب کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں زیادہ گلہ شکوہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ عربی نہیں ہیں، قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ اب مجھے بتائیں، عربیوں کا حال آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ان کو ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ مردوں کو پردے کا حکم پہلے ہوا، آنکھوں کا پردہ، نگاہیں نیچی رکھنی۔ اور پھر اگلی آیت میں آیا کہ مؤمنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، لیکن پہلا حکم مؤمن مردوں کو دیا گیا۔ مسلمان مردوں کو تو یہ حکم تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ اگر آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور یہ تماشا دیکھیں کہ ان عرب کے حکمرانوں نے اپنی نگاہیں کیا نیچی کرنی تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کا حجاب اتروایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک ایسے حکمران کو جو ایک ایسی حکومت کی پشت پہ کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے فلسطین میں، یعنی کہ اسرائیل کی حکومت، اس کے استقبال میں ہم یہ کریں گے۔ چلے اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا نا، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ آج کی ایک نارمز ہیں، اس میں آپ نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے، تو دیکھیں اس کے بعد انہوں نے اعلامیہ بھی تو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں جاری کروا لیا، تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بھی کچھ نہیں نکلا اس میں سے۔ اس میں سے نکالا آپ نے کیا، سوائے اس کے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی لعنت کمائی آپ نے، اور نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یو اے ای کا کلچرل ڈانس ہے۔ یار یو اے ای کا کلچرل ڈانس یہ کہاں سے آ گیا؟ یو اے ای کا کلچر تو اسلام ہے۔ آپ کہیں گے رومنز اور پرشینز کا کوئی کلچرل ڈانس ہوگا جو اسلام نے ختم کر دیا تھا کہ عورتوں کو آپ نے کموڈٹی نہیں بنانا۔ یو اے ای کا کلچر تو وہی ہوگا نا جو اسلام کا کلچر ہے۔ ہم انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اس قسم کی بغیرتی تو یہاں پر نہیں تھی۔ اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوؤں کے ہاں بھی پردے کا کانسیپٹ تھا، گھونگٹ کا، جلباب قرآن میں کہا گیا، اس میں وہ عورت یہاں تک پردہ کر کے رکھتی تھی، پورا وہ آگے سے اس کا کپڑا جو ہے وہ اس کے چہرے پر ہوتا تھا، بس وہ اتنا ہی نظر آتا تھا جتنا اس نے چلنا ہوتا تھا۔ یہ ہندوؤں کے اندر پردہ تھا۔ اور آپ عربیوں نے تو ہمیں حجاب کے بارے میں بتانا تھا، آپ نے ہمیں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور کی آیات کے بارے میں بتانا تھا۔ آپ تو دنیا کے امام تھے، آپ تو بنو اسماعیل ہیں، اللہ نے بنو اسرائیل کے بعد بنو اسماعیل کو دنیا کی امامت کے لیے چنا۔ آپ نے امامت کیا کرنی ہے، آپ نے اپنی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بغیرتی کا مظاہرہ ان سے کروایا۔ تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بالکل اسے کنڈیم کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر۔ یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں، سورۃ الاحزاب میں بیان کی ہیں، سورۃ النساء کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان چیزوں کو کھول کر بیان کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر ہوتے تو وہ شخص جو عورتوں کے قافلے کو لے کر چل رہا ہوتا، یعنی اونٹ پہ ہودج بنے ہوتے تھے، جو یہ ڈولیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی انڈیا پاکستان کے کلچر میں، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کمرے، وہ اونٹ کے اوپر رکھے جاتے تھے، اس میں عورتیں بیٹھتی تھیں، پردہ رہتا تھا، اور جو ان اونٹوں کو ہانکنے والا شخص ہوتا تھا، نبی علیہ السلام اسے فرمایا کرتے تھے آہستہ ہانکو، شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ اس کلچر میں جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی کم درجہ دیا جاتا ہو، صرف اسے ایک کموڈٹی سمجھا جاتا ہو، اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہو، ایک سیکس ٹوائے سمجھا جاتا ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیمات دے رہے ہیں کہ یہ عورتیں شیشیوں کی مانند ہیں، ٹوٹ نہ جائیں، ان کے قافلے کو آہستہ ہانکو، پروٹوکول کے ساتھ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب ہوئی سیدہ صفیہ کے ساتھ غزوہ خیبر کے بعد، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزاد کیا اور یہی آزادی ان کا حق مہر بنی، تو ان کا قد چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اونٹ پر سوار کرنا تھا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنا گھٹنا جو ہے نا زمین پہ یوں رکھا اور سیدہ صفیہ اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کر، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جوتیاں اتار کر ننگے پاؤں رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ پروٹوکول دیا اس معاشرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ اپنا گھٹنا پیش کیا، اس پہ پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے اس اونٹ پر بعد میں سواری کی اور اپنے پیچھے اپنی بیوی کو بٹھایا۔ جب وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے جذبات میں یہ جملہ بول دیا تھا نا کہ یہ عورتیں جو موٹر بائک پہ ایک ٹانگ ادھر رکھ کے اور ادھر رکھ کے بیٹھتی ہیں، اور اس کو بڑے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ پریزنٹ کیا، بعد میں جب ہم نے ہائی لائٹ کیا تو انہوں نے معذرت بھی کر لی، تو میں نے ان کے رد کے اوپر یہ دلیل رکھی تھی کہ موٹر بائک پہ دائیں بائیں ٹانگ رکھ کے بیٹھنا یہ ہماری ماں کی سنت ہے، کیونکہ اونٹ کے اوپر وہ دونوں ٹانگیں ایک طرف رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے ورنہ تو گر ہی جاتے۔ یہاں پہ بھی اگر لمبا سفر ہو اور آپ سپیڈ پہ سفر کر رہے ہیں تو کمفرٹیبل عورتیں اسی وقت فیل کرتی ہیں جب وہ دائیں بائیں پاؤں رکھ کے بیٹھیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی عورتیں 30-40 کلومیٹر کا سفر اپنے خامدوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے موٹر بائک پہ کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ عزت افزائی کی ہے عورت کی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عربی میں فتنے کا لفظ ہے، لیکن وہ فتنہ جو ہے وہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے، آزمائش۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری آزمائش ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آخرت کا فیصلہ کرنا ہے، تو میرے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں ہیں، مراد یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے بیویوں سے نہیں کی کہ تمہارے لیے میں آزمائش تمہارے خامن چھوڑ کے جا رہا ہوں، خامنوں کو کہا، چونکہ مرد کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا کچومر نکال دیں گے۔ ذمہ داری دی ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا، اوڑھنا، سیکیورٹی اور رہائش، یہ سب کچھ ارینج کریں گے۔ ایون بچوں کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی سورۃ البقرہ میں آیا، مرد نے دینا ہے۔ یہ رسپیکٹ دی اسلام نے۔